آخری بات، 8 مارچ گزرا ہے، اللہ رب العالمین کا دین اور قرآن اتنا عظیم ہے کہ اس نے عورت کو وہ عظمت دی ہے۔ یہ وومن ڈے پر اس انداز سے پاکستان کے اندر عورت کی تضحیک کی گئی۔ ویمن ڈے کے نام پر پاکستان کے اندر پاکستان کی چند عورتوں کی طرف سے، ایلیٹ کلاس کی چند عورتوں کی طرف سے، جن کی تعداد وہ چند کروڑوں کے مقابلے تو سینکڑوں ہی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ عورت کے نام کو انہوں نے بدنام کیا، عورت کے نام کو انہوں نے زوال پذیر کرنے کی کوشش کی، عورت کے کردار کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی، عورت کے حقوق کے نام پر۔ انہیں ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت وہی تھی جو منڈیوں پر بکا کرتی تھی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے جس نے عورت کو نہ صرف منڈیوں سے اٹھا کر گھر کی ملکہ بنایا، بلکہ عورت کو کبھی بھی کسی بھی شریعت میں، کسی بھی ریلیجن میں کبھی جائیداد میں حصہ نہیں ملا، مگر اسلام وہ واحد ہے کہ جو عورت کو باقاعدہ طور پر دو مردوں کے برابر آدھا حصہ دینے کا بھی نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ فرض قرار دیتا ہے۔ اور اسلام کے اندر عورت کا کوئی ذمہ داری نہیں سوائے اس کے کہ وہ سب کی عزت کرے اور گھر کو سنبھالے اور شوہر کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اگر دوسرے دنیا میں چلے جائیں تو دوسرے ممالک میں جن ملکوں نے بھی عورت کی بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، ان ملکوں کی تہذیبیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جن ممالک نے عورت کی بے حیائی کو ایکسپٹ کیا ہے، ان ممالک کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ جن ممالک کے لوگوں نے یا حکومتوں نے عورت کے حقوق کے لیے عورت کو بے لگام کیا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ عورت کو اس کی حدوں سے بڑھ کر اسے اگر اختیارات دیے ہیں، تو وہاں پر نہ گھر آباد ہیں، نہ وہاں کی سلطنتیں آباد ہیں، نہ ممالک آباد ہیں، نہ ان ممالک کے اندر سکون ہے، بلکہ عورت صرف ان ممالک کے اندر ایک کھیل تماشے کا ذریعہ بن کے رہ گئی ہے۔ لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر باپ کے گھر ہے تو باپ کا مان ہے بیٹی کی صورت میں، عورت اگر بھائی کے گھر ہے تو بھائی کے پگڑی کو اونچا کرنے کا سبب ہے اور عزت دینے کا سبب ہے بہن ہونے کی صورت میں، اور عورت اگر اپنے شوہر کے گھر ہے تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، اور اگر عورت اپنے بیٹے کے گھر ہے ماں کی صورت میں تو اس بیٹے کا اپنی ماں کا جلوہ دیکھ دیکھ کر جیتے رہنا اور اپنے ماں کے چہرے کو ایک نظر دیکھ لینا ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ملنے کا سبب ہے۔ اور ماں وہ اتنی عظیم عورت ہے کہ جس کے قدموں تلے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدامها الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تو رب کائنات کے اسلام نے عورت کو جتنی عزت اس روئے زمین پر دی ہے کبھی کوئی نہ دے سکا، کبھی نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ لہذا میں مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جو شادی شدہ ہیں ان کی بیویوں سے یہ کہوں گا، اور پاکستان اور اسلام کی بیٹی سے یہ کہوں گا کہ اسلام کی سرحدوں کو جب بھی آپ نے عبور کیا آپ بے وقت ہو جائیں گی۔ اسلام کی حدود کو جب بھی آپ نے کراس کیا آپ ڈی ویلیو ہو جائیں گی۔ اسلام کی حدوں کی پاسداری کرتی رہنا، ہمیشہ با عزت رہو گی، توقیر والی رہو گی، اور ہمیشہ عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی رہو گی، کیونکہ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ کائنات کی ساری عورتیں اس پر رشک کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر ہمیں ہماری عورت کو چاہیے کہ شکرانے کے نفل ادا کرے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر پورا اترنے کی، ان کے قرآن کو سمجھنے کی، ان کے اسلام کو سمجھنے کی، اور اپنی اولادوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کرے کہ جن کی وجہ سے اسے دنیا میں عزت ملی ہے۔ رب کائنات ہمیں دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پھیلانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔